بارشوں کی طرح رحمتوں یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلتي العیدین ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو یہ ماہ مقدس عطا فرمایا، اور آج کا دن اس ماہ مقدس کا آخری جمعہ ہے، جس کو ہم اور آپ جمعۃ الوداع یا اسی طرح الوداع جمعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جمعۃ الوداع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آنے والا آخری جمعہ، اس جمعے کے بعد رمضان میں کوئی جمعہ نہیں آئے گا، اور جمعۃ الوداع اس جمعے کے اندر اور اسی طرح جو اس کے علاوہ رمضان میں دوسرے جمعے گزرے ہیں ان کے درمیان میں فضیلت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے درمیان معاشرے کے اندر یہ مشہور ہے کہ بھئی جمعۃ الوداع یا الوداع جمعہ یہی اصل عید ہے، اور اس جمعے کو ضروری سمجھیں گے کہ نئے کپڑے پہنے جائیں، اور اس جمعے کے تعلق سے بہت سارے میسیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں کہ اس جمعے کو اگر کسی کی نمازیں رہ گئیں، روزے رہ گئے، 2 رکعتیں پڑھ لیں اور اتنی فلاں صورتیں پڑھ لیں تو اس کے سب کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری من گھڑت باتیں، جبکہ جمعہ کوئی سا بھی ہو، شریعت نے اس کو مقدس مانا ہے۔ جمعے کی فضیلت پہلے سے ہی احادیث کے اندر اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر وارد ہے۔ البتہ جمعے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، بس اہتمام کے ساتھ اور لوگ اس کو جو یاد رکھتے ہیں اور دلچسپی کے ساتھ جو عبادت کرتے ہیں الوداع جمعے میں، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد آئندہ رمضان میں کوئی جمعہ ہم میں سے کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو، اور اسی طرح اتنی زیادہ فضیلت والا یہ جمعہ ہم سب کو ملے یا نہ ملے، اس وجہ سے اس کو معتبر اور معزز سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خاص اس کی فضیلت نہیں ہے۔ جو سال کے اور جمعوں کی فضیلت ہے وہی اس کی فضیلت ہے۔
جمعے کی فضیلت کیا ہے؟ جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ایک انسان جمعے کی نماز کے لیے اچھی طرح وضو اور غسل کر کے مسجد کے اندر پہلے آتا ہے اور اگلی صف کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے نمبر پر آتا ہے جمعے کے لیے اور اگلی صف کا انتخاب فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اس دوسرے شخص والے کو اللہ کی راہ میں ایک بقر یعنی کہ گائے ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جمعے کے دن تیسرے نمبر پر مسجد میں آتا ہے اور اگلی صف کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی راہ میں ایک بھیڑ ایک دمبا ذبح کرنے کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو آتا ہے اس کو ایک مرغی اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر جو آتا ہے اس کو ایک انڈا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جمعے کی فضیلت ہے۔ اور فرمایا جمعے کی فضیلت کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے، اس کا اہتمام کرے، درود شریف کی کثرت رکھے اور اسی طرح استغفار کی کثرت رکھے تو اللہ رب العزت اس کو ضرور وہ لمحہ نصیب فرما دیتے ہیں کہ جو جمعے کے دن قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے وہ لمحہ ضرور اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ جمعے کی فضیلت ہے۔ جمعے کی فضیلت کے تعلق سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی دن میں ہوئی، اسی دن ان کو جنت کے اندر داخل کیا، اسی دن ان کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے بے شمار چیزیں جمعے کے دن پیدا فرمائی۔ ہفتے کے دن سے پوری کائنات کو 6 دن کے اندر بنایا، لیکن 7واں دن جمعے کا دن جیسے ہی آیا سارے چیزوں کی تکمیل کر دی، ساری چیزیں مکمل ہو گئی اور اکٹھی ہو گئی، جمع ہو گئی۔ تو اس جمع ہونے کی نسبت سے یہ جمعے کا دن ملا۔ یہودیوں نے اپنی عبادت کے لیے اور اسی طرح اللہ رب العزت کی خاص اہمیت کو اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہفتے کا دن متعین کیا۔ ہفتے کے دن وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور ہفتے کا دن ایسا ہے کہ اس دن میں کائنات کی تخلیق بھی شروع نہیں ہوئی۔ عیسائیوں نے اپنی عبادت کے لیے اتوار کا دن منتخب کیا، جبکہ کائنات کی ابتدا اس کی تخلیق کی شروعات ہوئی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے حصے میں وہ دن عطا فرمایا کہ جس دن میں ساری چیزوں کی تخلیق مکمل ہو گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی مکمل ہو گئی۔ تو یہ جمعے کی فضیلت ہے۔ جمعے کی مبارکباد دیتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ایک دوسرے کو میسج کرنا، الوداع جمعے کی مبارکباد دینا، اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ جمعہ فضیلت والا اور مبارک تبھی بنے گا جب ہم اس میں عبادات کا اہتمام کریں گے۔ صرف میسج کرنے سے مبارک نہیں ہو جائے گا، مبارکباد دینے سے مبارک نہیں ہو جائے گا، یا صرف چلانے سے، شور مچانے سے کہ بھئی آج الوداع جمعہ ہے، الوداع جمعہ ہے، مبارک ہو، اس طرح سے مبارک نہیں ہو جائے گا۔ مبارک تب ہوگا کہ ہم اس جمعے کے اندر درود شریف کی کثرت رکھیں، سورہ کہف کا اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، استغفار کی کثرت کریں، یہ خود بخود مبارک بن جائے گا۔ اگر یہ ساری چیزیں اور سارے اعمال اگر ہم کر رہے ہیں تو بھائیو یہ جمعہ مبارک ہے، خوش قسمتی ہے، بہت ہی معزز ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر عبادات کا اہتمام نہ ہو، اگر سورہ کہف کی تلاوت نہ ہو، درود شریف کی کثرت نہ ہو، یا تلاوت قرآن کا اہتمام نہ ہو،
5 وقت کی نماز کی پابندی نہ ہو تو پھر میرے بھائیو کہاں سے مبارک بن جائے گا؟ اور کس منہ سے ہم مبارکباد دیتے؟ کیوں دیں گے ہم مبارکباد؟ اگر ہم عبادت کرتے ہیں اور مکمل عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ خود بخود مبارک بن جائے گا، ہماری زندگی میں نور پیدا کرے گا۔ تو سب سے پہلی بات صرف مطلق جمعے کی فضیلت ہے، اب وہ جمعہ الوداع ہو یا رمضان کا جمعہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی جمعہ ہو، اس لیے اس کی فضیلت کو، جمعے کی فضیلت کو ہم اپنے سامنے رکھیں، جمعے کی فضیلت کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اس کا اہتمام کریں، اپنے عقیدہ درست کریں، مسجد کے اندر آئیں، بلکہ جمعے کی تیاری کے لیے ارشاد فرمایا کابرین نے کہ پورے ہفتہ اس کی تیاری میں لگنا چاہیے، اور خاص طور سے ایک دن پہلے جمعرات سے اس کی تیاری کرنی چاہیے، جمعے کی تیاری، کیونکہ جمعہ سید الایام ہے، جمعہ ہفتے کی عید ہے، جمعہ پورے ہفتے کی عید ہے، سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر اذان سنتے ہی اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، بیع کو چھوڑ دو۔ اکابرین نے فرمایا کہ جمعے کی اذان کے بعد حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے، حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حکم بالکل بعینہ قرآن کریم سے ثابت ہے، قرآن کریم کی آیات میں صاف اس کے الفاظ ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور آگے فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا اگر تم اس کو سمجھ لو، اگر تم جان لو۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین کے اندر پھیل جاؤ، زمین کے اندر پھیل جاؤ، اپنی روزی روٹی میں لگ جاؤ، کاروبار میں مصروف ہو جاؤ۔ اور اکابرین نے فرمایا کہ جو جمعے کی اذان سن کر اپنے کاروبار کو اور اسی طرح تجارت کو بند کر دے اور پھر جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد، جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر وہ تجارت میں لگے تو اللہ رب العزت اس کی تجارت میں 70 گنا برکت عطا فرمائے، 70 گنا برکت عطا فرمائے۔ تو یہ جمعے کی فضیلت ہے، یہ مطلق جمعے کی فضیلت ہے، کوئی بھی جمعہ ہو، اس لیے ہم عبادت کا اہتمام کریں، اس فضیلت کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں، اس کو اپنے نظروں کے سامنے رکھیں۔ جمعے کے دن ہم اچھی طرح عطر استعمال کریں، اچھے کپڑے استعمال کریں، صاف ستھرے ہو کر مسجد میں آئیں، اگلی صف کا انتخاب کریں اور امام سے جتنا قریب ہو کر بیٹھو گے اللہ رب العزت کی نظر میں اتنی ہی پر نور کہلاؤ گے اور بہت زیادہ فضیلت جمعے کی وارد ہوئی۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم حاصل کریں، یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، نہ یہ کہ ہم افواہوں پر دھیان دیں۔ میڈیا پر بہت سارے میسیج ایسے ہیں جو بالکل بکواس، نہ جن کا کوئی ہاتھ نہ پیر، نہ جن کی کوئی جڑ نہ کچھ، کچھ نہیں، کوئی حوالہ نہیں، کچھ نہیں، بس ویسے وائرل کر رہے ہیں۔ کسی نے ٹرانسلیٹ کر دیا اردو کو ہندی میں، انگلش میں، اور پھر سب پڑھ لیا، سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بھائی واقعی اللہ کے نبی کا نام ہے اور پھر بہت اچھی بات ہے، اس کو آگے وائرل کر دیا، جبکہ جھوٹی بات کو وائرل کرنا بھی گناہ ہے۔ اس لیے تصدیق ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ کی نظروں کے سامنے کوئی نئی بات سامنے آئے تو پھر اپنے کسی قریبی عالم کے پاس، اپنے کسی جو ہماری نظروں میں معتبر ہو، معزز، اس کے پاس بھیجیں اور ان سے کہیں، درخواست کریں اس کی کیا حقیقت ہے، کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، جتنی اشاعت کریں گے اور اتنا ہی آپ کے خاتمے میں اس کا اجر لکھا جائے گا، لیکن اگر وہ خدا نہ کرے وہ بات جھوٹی ہو اور اس کو ہم وائرل کر دیں، اس کو شیئر کر دیں، تو پھر جہاں جہاں تک بھی ہو جائے گی اور اس پر جو بھی عمل کرے گا اور جو بھی اس پر اپنے عقیدے کو فٹ کر لے گا تو پھر میرے بھائی اس کا وبال اس شخص کے اوپر ہوگا جس نے پہلے سب سے پہلے وائرل کی۔ اس لیے سوچ سمجھ کر ہم موبائل فون کا استعمال کریں،
تو میرے بھائیوں، خاص بات جو جمعے کی یہ تھی وہ یہ کہ اس جمعے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ یہی خاص عید کا دن ہے، ہم اس دن کپڑے پہن لیں عید کے دن چاہے پرانے کپڑوں میں کام چلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. جمعے کی فضیلت پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے. جمعے کی فضیلت جو جمعے سے اور رمضان سے پہلے تھی اور جو اس رمضان میں دوسرے جمعے کی ہے وہی فضیلت اس کی ہے. بس صرف خاص فرق یہ ہے کہ اس کے بعد آئندہ سال پتہ نہیں ہم میں سے یہ جمعہ نصیب ہو رمضان مبارک کا، پتہ نہیں کسے نہ ہو. اس لیے بھائی اس میں خاص طور سے عبادت کا اہتمام کریں. اور پھر دوسری بات، ہم نادم اور شرمندہ ہوں اس بات پر کہ بھئی جمعہ آ گیا، اس جمعے کے بعد نہ دوسرا جمعہ نصیب ہوگا. اور جمعے کا چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن بدن گزر رہے ہیں، ختم. اللہ رب العزت کی طرف لو لگائیں، استغفار کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صاف روایت ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کر لے عبادات کا اہتمام کر کے، تو وہ شخص برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. تو السلام نے منبر پر چڑھتے ہوئے یہ بد دعا کی تھی اور پھر جبریل امین نے اس پر آمین کہا تھا. اس کی قبولیت میں کوئی شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی، اگر ہماری عبادات میں کوتاہی رہی ہے، ہم سے اس مہینے میں غفلت ہوئی ہے، تو یہ کچھ دن باقی ہیں. ہم اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کریں، استغفار کا اہتمام کریں اور کثرت کے ساتھ عبادت کریں. کئی مرتبہ میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ لمحات بہت ہی قیمتی لمحات ہیں، یہ لمحات بہت ہی عظیم الشان لمحات ہیں. جبکہ چاند رات جس کو کہتے ہیں عید کی رات، وہ رات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی اتنی فضیلت بیان کی ہے کہ جتنی شب برات کی اور شب قدر کی ہوتی ہے. چاند رات کی فضیلت اتنی بیان کی کہ جتنی شب برات کی اور شب قدر کی فضیلت ہوتی ہے. اللہ رب العزت اس رات میں آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور پکار کر بندوں کو کہتے ہیں. اور لیلۃ الجائزہ حدیث کے اندر اس رات کو کہا گیا. لیلۃ الجائزہ کا مطلب انعام کی رات، بدلے کی رات. اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان کہتے ہیں کہ مزدور اگر وہ اپنی مزدوری مکمل کر لے تو پھر اس کی مزدوری کیا ہونی چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار، مکمل مزدوری اس کو دے دینی چاہیے، اس کی محنت کا صلہ اس کو عطا کر دینا چاہیے. جو اس نے محنت کی ہے اس کا بدل اس کو عطا کر دینا چاہیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو پھر گواہ ہو جائے میں نے سارے بندوں کی مغفرت فرما دی، سارے بندوں کی مغفرت فرما دی. تو یہ لیلۃ الجائزہ ہے، عید کی رات جس کو ہم اور آپ فضولیات میں گزار دیتے ہیں. ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کہ پوری رات جو ہم نے عبادت کی ہے اور عید کی رات میں یا اس طرح کی جو ہمارے درمیان کمزوری پیدا ہو گئی تراویح کے اندر، نمازوں کے اندر، اور جو سستی پیدا ہو رہی ہے، یہ ہمیں کہیں ہماری عبادات کو برباد نہ کر دے، ساری عبادات پہ ہماری پانی نہ پھر جائے. ایسا نہ ہو کہ مسجد سے ہم نکلے، نماز اٹھا کر ہمارے صدقات، خیرات اور امداد اور جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب ہمارے منہ پر پھینک کر مار دی جائے. بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بہت رو کر گڑ گڑا کر اور بہت زیادہ خلوص کے ساتھ وہ عبادت کیا کرتے ہیں مسجد کے اندر، لیکن ہوتا کیا ہے وہ مسجد سے باہر جاتے ہیں، نماز اٹھا کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے. کیوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہوتے ہیں جو دکھلاوے کے لیے وہ سجدے کرتے، وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے عاجزی سے کھڑے نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہوتا، جن کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، کبر ہوتا ہے، نماز کے اندر بھی دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور بظاہر تو اپنے آپ کو، اپنے جسم کو ایک بت کی شکل میں بس جسم کو مسجد کے اندر کھڑا کر لیا، باقی دل و دماغ، آنکھیں، نظریں اور سارے سب وہ باہر گھوم رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے میرے بھائی اخلاص ضروری ہے، اخلاص بہت ضروری ہے، اور ہم اپنی عبادات کے اندر اخلاص پیدا کریں، خلوص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، اور ہر نیک عمل کے بعد، ہر اچھے عمل کے بعد استغفار کا اہتمام کریں.
اللہ رب العزت نے توفیق بخشی، پورا مہینہ عبادات کا اہتمام کیا، آخری لمحات چل رہے ہیں، جتنا استغفار کریں گے اتنا کم ہے، اور ہماری عبادات میں نماز کے اندر کوتاہی نہ ہو، تلاوت قرآن میں کوتاہی نہ ہو، ہم صدقات خیرات جس طرح سے کیا کرتے تھے اسی طرح کرتے رہیں، اللہ رب العزت ضرور ہماری عبادات کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات صدقۃ الفطر کے تعلق سے ہے، دیکھیے صدقۃ الفطر اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ صدقۃ الفطر کے دو مقصد حدیث کے اندر بیان کیے، ایک تو یہ ہے کہ جو انجانے میں روزوں کے اندر ہلکی پھلکی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت صدقۃ الفطر کے تعلق سے اس کی برکت سے وہ سب معاف فرما دیتے ہیں، درگزر فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری جو وجہ اور دوسری جو صورت بیان کی، جو وجہ بیان کی، وہ یہ ہے کہ یہ غریبوں کے لیے بھی جس طرح سے تم خوشی مناتے ہو، اچھے کپڑے پہنتے ہو، اچھے کھانا استعمال کرتے ہو، ایک خوشی سے عید کا دن مناتے ہو، اسی طرح غریبوں کی بھی عید ہو جائے، ان کے بھی اچھے کپڑے بن جائیں، ان کے جسم پر بھی اچھی طرح خوشبو آ جائے، ان کی زندگی کے اندر بھی ایک نکھار آ جائے، اچھا کھانا ان کے لیے مہیا ہو جائے۔ تو یہ دو مقصد ہیں، اور جو صدقۃ الفطر ہیں یہ چار چیزوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ چار چیزیں ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر ادا کرنا چاہیے، گندم یا گندم کا آٹا، جو کا آٹا، تیسری کشمش، اور چوتھے کھجور۔ لیکن آج کل دیکھیے چار چیزوں کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ تو وہ ہیں صرف صاحب نصاب ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو نصاب سن لے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ صدقہ فطر دیکھیے جو زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا تھا کہ چار چیزوں کا حساب لگایا جائے گا، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد روپیہ جو بھی ہوگا، ہے نا، یہ چار چیزوں کے ساتھ صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہوگا۔ پانچویں چیز اور ملا لیں گے جو ضرورت سے زائد سامان ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں برتنوں کی شکل میں یا اس کے علاوہ دوسری شکلوں میں کہ جو سال بھر یوز ہی نہیں ہوتی یا سال میں ایک عدد مرتبہ استعمال ہوتی ہے نا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو صدقہ فطر کے نصاب میں ان چیزوں کو بھی جوڑیں گے، اس کی رقم ملا کر، اور یہ چاروں چیزیں ملا کر دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کے مقدار تک پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ اگر پہنچ رہا ہے تو شخص پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ 5 چیزوں کے نصاب کی بنیاد اس کو بنائیں گے، اور اگر نہیں پہنچ رہا تو پھر اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً وہ ہلکا پھلکا صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق ادا کر دے، ہے نا۔ تو یہ اس کا نصاب ہے۔ اور دیکھیے 4 چیزیں اس کی بیان کی، نصاب کی 4 چیزیں بیان کی، گندم، جو، اور اسی طرح کھجور، کشمش۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کتنا بھی صاحب ثروت اور کتنا بھی مال والا ہو، مالدار ہو، کروڑ پتی ہو، وہ گندم کی قیمت صحیح صدقہ فطر ادا کرے گا۔ کیونکہ وہ سستا بیٹھتا ہے، 50 روپے بیٹھتے ہیں، وہ 1.25 کلو کے تو میرے خیال سے آج کے ریٹ میں وہی 40-42 روپے بیٹھ رہے، 1.25 کلو گیہوں کی۔ تو میرے بھائیو 4 چیزوں کو نصاب بنانے کا اور اس کو بنیاد بنانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر بہت سارے لوگ اگر ایسے ہیں کہ جو بس صرف صاحب نصاب ہے نا، اس کے علاوہ کوئی رقم نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ جو ہے گندم سے صدقہ فطر ادا کرے 50 روپے۔ اور اگر 40,000 کی مقدار پہ اگر صاحب نصاب ہو رہا، رقم اس کے بعد سے 60-80 ہزار روپے اور 70,000 روپے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے کھجور سے صدقہ فطر ادا کرے۔ 2.25 کلو گندم کی قیمت ہے، گیہوں کی 2.25 کلو، اور اس کو ڈبل کر لیں گے، جو 3 چیزیں جو باقی ہیں اس کا جو نصاب ہے جو صدقہ فطر ادا کریں گے وہ 3.5 کلو، جو 3.5 کلو ادا کریں یا اس کی جو قیمت ہے 3.5 کلو کی وہ ادا کریں۔ کھجور 3.5 کلو ادا کریں سستے میں، یا پھر کھجور کی جو درمیانی ریٹ کی جو کھجور ہے اس کی قیمت ادا کریں، یا اسی طرح کشمش 3.5 کلو اس کی یہ ادا کریں، یا اس کی جو قیمت ہے وہ ادا کریں۔
تو جو صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں کثیر تعداد میں مال عطا کر رکھا ہے، تو وہ گندم سے نہ نکال کر وہ کشمش سے یا کھجور سے اپنے صدقہ فطر کو ادا کریں، وہی ان کے زیب دیتا ہے۔ اور گندم سے ادا کرنا تو میرے بھائیو یہ تو بہت ہی ناانصافی والی بات ہوگی، یہ تو ایک طریقے سے بس حیلہ تلاش کرنا ہوگا۔ اس لیے جو صاحب ثروت ہیں وہ اپنی صدقہ فطر کو کھجور سے یا کشمش سے یا جو سے ادا کریں، ہے نا، 3.5 کلو کے حساب سے، 3.5 کلو کے حساب سے، وہ گندم جو 2.25 کلو کے حساب سے۔ تو یہ میرے بھائی صدقہ فطر کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ اور صدقہ فطر عید کے دن عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ہر شخص اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا، اور جو صاحب استطاعت ہے اور اپنی نابالغ اولاد، گھر میں بیوی بچے جتنے بھی ہیں، سب کی طرف سے ادا کرے گا، سب کی طرف سے الگ الگ جتنے بھی ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کر سکا تو عید کی نماز کے بعد بھی اس کے اوپر ادا کرنا واجب اور ضروری ہے، لیکن پھر وہ اس کو فضیلت حاصل نہیں ہوگی، وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، بس ادا ہو جائے گا۔ اس لیے عید سے پہلے ہم ادا کر دیں، چونکہ آج کل اتنا وقت مل نہیں پاتا، اول وقت میں نمازیں ہوتی ہیں، اس لیے صدقہ فطر عید سے پہلے بھی ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ 1 دن پہلے، 2 دن پہلے یا 10 دن پہلے آرام سے ادا کر سکتے ہیں، ادا ہو جائے گا۔ بہرحال وقت کافی ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا